پریزنٹیشن ختم ہونے کے بعد دوسری کلاس لے کے جب وہ لائبریری میں داخل ہو رہی تھی تو باہر نکلتا وجود دانستہ اس سے بری طرح ٹکرایا۔ وہ جو ماتھے پر ہاتھ رکھے کھڑی تھی، اپنے ارد گرد آہنی بازوؤں کا حصار محسوس کر کے جھٹ سے دیکھا تو سامنے کھڑے شخص کو دیکھ کر اس کا خون کھول اٹھا۔ لیو می، تمہاری ہمت کیسے ہوئی مجھے ٹچ کرنے کی؟ انتہائی غصے سے اس کے ہاتھ اپنے کندھوں سے جھٹکے۔ ریلیکس ترکش بیوٹی، سنا ہے آج کلاس میں آپ نے کسنگ سین کی پریزنٹیشن دی ہے۔ کیا بات ہے، کہیں اس پریزنٹیشن والے سین کا اثر تو نہیں ہو رہا؟ انتہائی کمینگی سے مسکراتے ہوئے ٹکرانے کی طرف اشارہ کرتے پھر سے جان بوجھ کے اس کے کندھوں پر ہاتھ رکھے۔ جسٹ شٹ اپ، دوبارہ ایسی واہیات حرکت کی تو وائس چانسلر صاحب سے تمہاری کمپلین کر دوں گی۔ اب ہٹو میرے راستے سے۔ اس شخص کی حرکتوں کو اگنور کر کے اس کی برداشت جواب دے گئی تھی، سو پہلے سے زیادہ شدت سے اس کے ہاتھ جھٹکے اور 2 قدم پیچھے ہٹ کے انتہائی غصے سے انگلی اٹھا کے اس سے وارن کیا، مگر اس شخص پر کوئی اثر نہیں ہوا۔ وہ ہنوز مسکراتا رہا۔ کرو، ضرور کمپلین کرو۔ ویسے کون سی واہیات حرکت، ابھی والی یا پریزنٹیشن والی؟ دانتوں کی نمائش کرتے ہوئے بے شرمی سے آنکھ دبائی۔ فاطمہ عبدالرحمن کا تو اس کی حرکت اور بات دونوں پر خون کھول اٹھا۔ یعنی کہ وہ گھٹیا حرکت تمہاری ہی تھی؟ شک تو پہلے ہی تھا، سو نفرت بھری نگاہوں سے دیکھتے ہوئے تصدیق چاہی۔ وہ خباثت سے مسکرایا، پھر اس کی طرف ذرا جھک کے آہستہ آواز میں بولا، یس میڈم، ایکچولی رات میں نے عمران ہاشمی کی ایک مووی دیکھی، اس کا ایک سین مجھے بہت پسند آیا تھا، تو میں نے سوچا آپ کو بھی دکھا دوں۔ آخر کو فلموں میں جانے والی ہیں آپ، وہاں یہی سب تو کرنا ہوگا۔ سر سے پیر تک اندر جھانکنے والی بیہودہ نگاہوں سے دیکھتے ہوئے پھر سے آنکھ دبائی تو فاطمہ کا دل چاہا اس ذلیل انسان کا منہ نوچ لے۔ گھٹیا انسان، تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرے ساتھ اس طرح کی بیہودہ حرکت کرنے کی؟ چھوڑوں گی نہیں میں تمہیں۔ وہ چیخی اور ہاتھ میں پکڑی فائل اس کے منہ پہ مارنی چاہی، مگر ارسلان بھٹی بھی غافل نہیں تھا۔ فوراً ہاتھ سے پکڑ لیا اور جھٹکا دے کے قریب کیا۔ غصے میں تو اور بھی زیادہ حسین لگتی ہو ٹرکش بیوٹی۔ وہ کھول کر رہ گئی، اپنا ہاتھ چھڑوانا چاہا مگر گرفت بہت مضبوط تھی۔ وہ دبی دبی آواز میں چلائی، چھوڑو، مگر ارسلان بھٹی نے چھوڑنے کے بجائے ایک بیہودہ حرکت کی۔ فاطمہ عبدالرحمن کا ضبط جواب دے گیا، زور سے چیخی، میں نے کہا چھوڑو مجھے، گھٹیا بیہودہ انسان۔ پوری طاقت لگا کے اپنا ہاتھ چھڑایا اور اسے دھکیل کر خود سے دور کیا۔ پاس اسٹوڈنٹس خاموش تماشائی بنے کھڑے تھے۔ کسی میں ہمت نہیں تھی ارسلان بھٹی سے الجھنے کی۔ کئی افسوس کی نگاہوں سے دیکھ رہے تھے، مگر ارسلان بھٹی کی بدماشی کی وجہ سے کوئی آگے بڑھ کر اسے روکنے کی کوشش نہیں کر رہا تھا۔ پتہ ہے گائز، آج مس فاطمہ عبدالرحمن کی پریزنٹیشن تھی۔ جانتے ہیں آپ لوگ انہوں نے کیا پریزنٹیشن دی؟ فاطمہ کی طرف استہزائیہ انداز میں دیکھتے ہوئے بلند آواز سے سب کو مخاطب کرتے ہوئے بولا۔ کوئی کچھ نہ بولا، مگر اس کے چمچوں نے بادشاہ پھیلا کے پوچھا، کیا؟ ان محترمہ نے آج اپنی پریزنٹیشن اسکرین پر ایک کسنگ سین پیش کر کے سٹارٹ کی، وہ بھی عمران ہاشمی کا کسنگ سین، جسے دیکھ کے سب اسٹوڈنٹس بلکہ وہ ہٹلر پروفیسر ارتضیٰ حسن بھی ان کی کارکردگی کو سراہے بنا نہیں رہ سکا۔ لگتا ہے بہت بڑی فین ہے یہ عمران سر کی۔ زوردار قہقہہ لگایا۔ اف، کیا سین تھا جب اسکرین پر وہ رومانٹک سین چل رہا تھا اور ارتضیٰ حسن اس بیچاری پر بادل کی طرح گرج رہے تھے۔ حالانکہ سب سے ڈفرینٹ اور اتنی اچھی پریزنٹیشن دینے پر تو انہیں مس فاطمہ عبدالرحمن کو انعام و اکرام سے نوازنا چاہیے تھا۔ وہ بھرپور انداز سے مذاق اڑا کر فاطمہ کو نیچے دکھانے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس کے گر کے اس کے ساتھ مل کر ہنس رہے تھے، جبکہ باقی کچھ چہروں پر حیرانی تھی اور کچھ اسپاٹ چہروں کے ساتھ خاموش کھڑے تھے۔ سب کا بے حس بن کے خاموش تماشائی بنے رہنے پر فاطمہ کی آنکھیں بھر آئیں۔ وہ فوراً سے وہاں سے نکل گئی۔ چپ رہنے سے کچھ نہیں ہوگا، بلکہ اس گھٹیا شخص کو مزید شے ملے گی۔ گراؤنڈ کے ایک خالی گوشے میں آ کر بیٹھی تو اینی بھی اس کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ فاطمہ عبدالرحمن خاموشی سے سامنے لگے درخت کو دیکھتی رہی۔ نیلی خوبصورت آنکھوں سے پانی کے شفاف قطرے گر کر رخساروں پر ہیروں کی مانند چمک رہے تھے۔ اینی کچھ دیر اس طرف ٹکٹکی باندھ کر دیکھتی رہی۔ کتنی خوبصورت ہے یہ، دل نے بے اختیار سراہا اسے۔ اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا۔ یہاں پہ کوئی تمہارا ساتھ نہیں دے گا کیونکہ سب ڈرتے ہیں اس کی بدماشی سے۔
تمہیں اپنا ساتھ خود ہی دینا ہوگا۔ اینی کچھ پل اس کے بولنے کا انتظار کرتی رہی، مگر وہ ہنوز درخت پر نگاہیں جمائے لا تعلقی سے بیٹھی رہی۔ میری بات سنو فاطمہ۔ وہ ذرا سا اس کی طرف جھکی، انداز رازدانہ تھا۔ فاطمہ نے بھیگی آنکھیں صاف کر کے اس کی طرف سوالیہ نگاہوں سے دیکھا۔ آج جو حرکت تمہارے ساتھ کی گئی ہے وہ اس ارسلان بھٹی اور فرحین کی ملی بھگت سے ہوئی ہے۔ دھیمی آواز میں وہ اسے مطلع کیا گیا۔ کیا فرحین؟ وہ بری طرح چونکی، آنکھوں میں بے یقینی تھی۔ ہاں فرحین۔ اینی نے اس بات میں سر ہلایا۔ اس نے اس لڑکے کے کہنے پر تمہاری USB بدلی تھی۔ وہ حیران رہ گئی۔ لوگ دوستی کی آڑ میں اس طرح بھی دھوکہ دیتے ہیں؟ اسے افسوس ہوا۔ فرحین اس شخص کے ساتھ مل سکتی ہے، وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ لیکن وہ ایسا کیوں کرے گی؟ اس کی مجھ سے کیا دشمنی؟ وہ تو اچھی لڑکی ہے، وہ الجھن آمیز انداز میں بولی۔ میں نہیں جانتی اس نے کیوں ایسی دشمنی نکالی، لیکن یہ بات سچ ہے، اسی نے اس ارسلان بھٹی کے کہنے پر تمہارے ساتھ یہ حرکت کی۔ یہ بات میں نے خود اس بھٹی کے منہ سے سنی ہے۔ وہ کوریڈور میں کھڑا ہو کر اپنے دوستوں کو ہنس ہنس کے بتا رہا تھا۔ میں وہاں سے گزر رہی تھی تو سن لیا میں نے۔ اینی نے اسے پوری بات بتائی۔ اگر تم اس طرح چپ رہی تو یہ کوئی اور چیپ حرکت کرے گا تمہارے ساتھ۔ پوری یونیورسٹی جانتی ہے ایک نمبر کا کمینہ کینہ پرور انسان ہے۔ میری مانو تو مینجمنٹ میں کمپلین کر دو۔ اینی نے اسے سمجھانا چاہا، جبکہ وہ صبح والے واقعے کے بارے میں سوچ رہی تھی جب فرحین نے پیر کی موچ کا بول کر اس سے اس کا بیگ لے کر اسے اپنی فائل لانے بھیج دیا۔ کیا سوچ رہی ہو؟ اسے خاموشی سے اس گھٹیا شخص کی حرکتیں برداشت کرتی رہو گی؟ اینی نے اسے خاموش دیکھ کے پوچھا۔ ایسے میں اسے علینا کی بات یاد آئی۔ فاطمہ، جب میں یونیورسٹی سے چلی جاؤں گی تو تمہیں نڈر بن کر رہنا ہوگا۔ کسی سے ڈرنا نہیں، اور نہ ہی مسئلہ بڑھ جانے کے خوف سے کسی کی بدتمیزی کو اگنور کرنا یا ہتھیار ڈالنا۔ لوگ تمہاری خاموشی اور شرافت کو تمہاری بزدلی سمجھ کے شیر بننے لگتے ہیں، اسی لیے کسی کے آگے جھکنا یا دبنا ہرگز نہیں، اور نہ ہی کسی کی غلط بات پر برداشت کرنا۔ دل میں پختہ ارادہ کرتے وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ تم یہیں رکو، میرا بیگ اور فائل پکڑو، میں آتی ہوں۔ کہنے کے ساتھ وہ اینی کو اپنا بیگ اور فائل پکڑاتی تیز تیز قدموں سے چیئرمین صاحب کے آفس کی طرف بڑھ گئی۔ سر اندر ہیں؟ چہرے کو بائیں ہاتھ کی پشت سے رگڑتے اس نے ایک لمحہ رک کر آفس کے سامنے بیٹھے میل سیکرٹری سے پوچھا، اور بنا اس کا جواب سنے تیزی سے دروازہ دھکیل کر اندر داخل ہوئی۔ جتنی تیزی سے وہ دروازہ دھکیل کر اندر داخل ہوئی، اندر چیئر پر بیٹھے لیپ ٹاپ پر جھکے شخص نے بھی اتنی ہی تیزی سے سر اوپر اٹھایا، مگر اسے دیکھ کر فاطمہ کو سانپ سونکھ گیا۔ یس۔ کافی دیر تک جب وہ کچھ نہ بول پائی تو اسے بولنا ہی پڑا۔ اس کی گالوں پر بہتے ہوئے آنسو جو اب رک چکے تھے مگر اثرات واضح نظر آ رہے تھے۔ وہ چیئرمین صاحب، اس کی زبان لڑکھڑا گئی۔ سمجھ نہیں آ رہا تھا کیسے اور کیا بولے، کیونکہ چیئرمین صبغت اللہ صاحب کی جگہ جو شخص سامنے بیٹھا تھا اس کی وہاں موجودگی کی توقع یا خیال اس کے ذہن میں اس وقت بالکل نہیں تھا جب وہ آفس میں داخل ہو رہی تھی۔ سو کنفیوز ہو گئی۔ وہ جو چیئرمین صاحب سے ارسلان بھٹی کی کمپلین کے لیے جو الفاظ سوچتی ہوئی آئی تھی، ارتضیٰ حسن کو سامنے دیکھ کر سب بھول گئی۔ لفظ کہیں کھو گئے، نیلی آنکھیں پھر سے پانیوں سے لبالب بھر گئیں۔ وہ کچھ بول نہیں پائی، لفظ گلے میں کہیں اٹک گئے تھے۔ چیئرمین صاحب چھٹی پر ہیں، آپ مجھے بتائیے اپنا پرابلم مس فاطمہ عبدالرحمن۔ اس کی خوبصورت نیلی آنکھوں سے چھلکتے پانی کو ہی دیکھ کر شاید اس نے خلاف توقع نرم لہجے میں کہا، سر وہ فائنل ایئر کا ایک اسٹوڈنٹ ہے ارسلان بھٹی۔ اس نے خود پر قابو نہیں رکھ پائی اور بلک بلک کر روتے ہوئے وہ اسے ارسلان بھٹی کی پہلے کی اور آج کی تمام حرکتوں کا بتانے لگی۔ جیسے ہی اس نے بات ختم کی، ارتضیٰ حسن جو اسے روتا دیکھ کر اپنی کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا تھا نے غصے سے اسے لب بھیج کر پوچھا، ابھی کہاں ہوگا وہ لڑکا؟ وہیں لائبریری کے آس پاس گراؤنڈ میں شاید۔ الٹے ہاتھ سے آنسو صاف کرتے ہوئے بولی۔ میرے ساتھ؟ اس کے یکدم رد عمل لینے پر فاطمہ نے کس قدر حیرانگی سے اس کی طرف دیکھا، جس کے چہرے کے عضلات خطرناک حد تک پتھریلے لگ رہے تھے۔ وہ پلٹ کر آفس سے باہر نکل آئی۔ ارتضیٰ حسن اس کے پیچھے ہی چل رہا تھا۔ فاطمہ کا رخ لائبریری والے ایریا کی طرف تھا اور وہ اسے نظر بھی آ گیا تھا۔ لائبریری کے بالکل ساتھ والے گراؤنڈ میں اپنے گروپ کے لڑکوں کے ساتھ بیٹھا تھا۔ اسٹوڈنٹس خاصی حیرانگی سے سر ارتضیٰ حسن کو فاطمہ کی، سر یہ ہے وہ لڑکا۔
ارسلان بھٹی کے قریب پہنچ کر فاطمہ نے اس کی طرف اشارہ کیا، جو کہ انہیں اپنی طرف آتا دیکھ کر پریشانی اور حیرانی سے کھڑا ہو گیا تھا۔ آس پاس کے کچھ اسٹوڈنٹس اپنی شامت کے ڈر سے کھسک کے ذرا دور ہو گئے تھے۔ کیا مسئلہ ہے؟ کیوں پریشان کر رہے ہو مس فاطمہ عبد الرحمن کو؟ ارتضیٰ حسن نے بے حد سخت نظروں سے اسے گھورتے ہوئے پوچھا۔ نو سر، میں نے تو انہیں کچھ نہیں کہا۔ وہ پہلے تو بوکھلایا مگر پھر فوراً پر اعتماد لہجے میں مکر گیا۔ تو یہ جھوٹ بول رہی ہیں؟ اس کے مکرنے پر ارتضیٰ حسن نے غصے سے اونچی آواز میں بولتے ہوئے فاطمہ کی طرف اشارہ کیا۔ یس سر، بالکل جھوٹ بول رہی ہیں یہ، وہ ڈھٹائی سے بولا۔ مگر اگلا لمحہ اس پر بھاری پڑا جب ارتضیٰ حسن کا بھاری بھرکم تمانچہ اس کے چہرے پر پڑا۔ تمانچہ اتنا شدید تھا کہ وہ خود تو ہلا ہی، ساتھ کھڑی فاطمہ بھی اچھل پڑی۔ جو اسٹوڈنٹس وہاں کھڑے تھے وہ بھی ڈر کے کھسک گئے۔ ارتضیٰ حسن نے لہو چھلکاتی نگاہوں سے اسے دیکھتے ہوئے سیکرٹری دین محمد کو حکم دیا، اس لڑکے کا نام، پتہ، رول نمبر اور اس کے فادر کا فون نمبر اس سے لو اور میرے پاس آفس میں لے آؤ۔ اور ساتھ ہی فاطمہ سے بھی اسی پہلے والے روڈ انداز میں مخاطب ہوا۔ محترمہ، آپ جائیں اپنی کلاس میں، اور ایک غلطے نگاہ ارسلان بھٹی پر ڈالے بنا آفس کی طرف مڑ گیا۔ فاطمہ بھی وہاں سے تیز تیز قدموں سے چلی گئی، جبکہ پیچھے ارسلان بھٹی اسے خونخوار نظروں سے جاتا دیکھتا رہا۔ تھپڑ گال پر نہیں، اس کے دماغ پر پڑا تھا، جس میں اس وقت لاوا ابل رہا تھا۔ شاور لینے کے بعد کافی کا کپ لے کر وہ ٹیرس پر آ گئی تھی۔ ذہن میں ہونے والے سارے واقعات گھوم رہے تھے۔ آج کے واقعے کو لے کر اس کے اندر شدید غصے کی لہر تھی، جو اب تک معدوم نہیں پڑی تھی۔ ذہن بٹانے کے لیے وہ نیچے لان میں کھیلتے مون کو دیکھنے لگی۔ عبد الرحمن سائرہ کو لے کر برین سرجن کے پاس گئے ہوئے تھے۔ کافی کا ایک سپ لے کر اس نے بابا کا نمبر ملایا۔ سائرہ ممی کی طبیعت کا پوچھنے کے ساتھ ان کی واپسی کا پوچھا تو انہوں نے کہا انہیں کافی دیر ہو جائے گی، کچھ برین ٹیسٹ کرانے ہیں، لہٰذا وہ ان کا ویٹ نہ کرے، کھانا کھا کے خود بھی سو جائے اور مون کو بھی سلا دے۔ رابطہ منقطع کر کے وہ نیچے جانے کے لیے پلٹی تو فون بجنے لگا۔ بابا کا سمجھ کے اس نے فوراً سے ریسیو کیا تو آگے سے جو آواز سننے کو ملی وہ کچھ سنی سنائی سی لگی، مگر فوراً پہچان گئی۔ کون؟ استفسار کیا۔ آہل سکندر خان بات کر رہا ہوں۔ اس بار فون کاٹنے کی غلطی مت کرنا مس فاطمہ عبد الرحمن۔ آواز میں ایسی تنبیہ تھی کہ خوف کی ایک لہر اس کے پورے بدن میں سرایت کر گئی، اور وہ چند پل کے لیے چپ کی چپ رہ گئی، کال ڈراپ نہیں کر پائی۔ کیوں فون کیا ہے آپ نے؟ اگر دوبارہ سے فلم کی آفر کرنے کے لیے تو میں آپ کو پہلے بتا دوں میرا جواب ہمیشہ کی طرح نہ ہی ہوگا۔ خود پر قابو پا کے مضبوط مگر خشک لہجے میں کہا۔ نہیں، فلم کے بارے میں بات نہیں کرنی، کچھ اور بہت ہی ضروری بات کرنی ہے۔ انداز الجھانے والا تھا۔ جی کہیے، وہ چونکی تھی۔ دوسری طرف سے کچھ پل خاموشی چھائی رہی۔ کہیے، اسے خاموش پا کے وہ پھر سے بولی تھی۔ لمحے بھر کو تجسس ہوا تھا کہ اگر فلم والی بات نہیں تو اور کون سی بات کرنا چاہتا ہے بھلا؟ ایسی کون سی بہت ضروری بات ہوگی جو وہ اس سے شیئر کرنا چاہتا ہے؟ میں آپ کے ساتھ کچھ وقت گزارنا چاہتا ہوں، مدعا بیان ہوا تھا۔ کیا مطلب؟ وہ چونکی۔ مدعا سمجھ میں نہیں آیا۔ کمال ہے، سادہ سی تو بات ہے اور آپ کو سمجھ نہیں آئی، سرسری سے انداز میں کہا گیا۔ مگر کیوں؟ فاطمہ کی آواز کانپی تھی۔ کس لیے؟ ہر چیز کی وجہ منہ سے بتانا ضروری نہیں ہوتا، کچھ باتیں بنا کہے بھی فوراً سے سمجھ میں آ جاتی ہیں۔ ویسے بھی میں نے تو سنا ہے کہ آپ حسین ہونے کے ساتھ ساتھ خاصی ذہین بھی ہیں، پھر یہ بات، یہ مدعا اتنا مشکل تو نہیں جو آپ کو سمجھ نہیں آ رہا؟ لیکن بات کیا ہے؟ کس لیے آپ ٹائم گزارنا چاہتے ہیں؟ کھل کے کہیے، میں سمجھی نہیں۔ وہ اب بھی ناسمجھی سے کہہ رہی تھی۔ کھل کے بتانا ضروری ہے کیا؟ جو کہنا ہے صاف صاف کہیں مسٹر، میں سمجھ نہیں پا رہی آپ کی بات۔ اب کے چڑ کے الجھے ہوئے انداز میں بولی۔ اوکے، تو پھر کھل کر ہی کہہ دیتا ہوں۔ سمپل سی بات ہے، آپ مجھے پسند آئی ہیں، اس لیے کچھ گھنٹے آپ کے ساتھ اکیلے میں گزارنا چاہتا ہوں اور اس کا معاوضہ ادا کروں گا آپ کو۔ واٹ؟ وہ ساکت رہ گئی۔ یس، جتنا اماؤنٹ آپ بولیں گی اتنا ملے گا، وہ مطارد سے بولا۔ اگر اس وقت آپ میرے سامنے ہوتے تو آپ کی اس بیہودہ آفر کا جواب آپ کو آپ کی گال پر ملتا،
तमाचे की सूरत में। हैरत, सदमे और तैश से उसका बुरा हाल था। बस नहीं चल रहा था कि वो शख्स सामने आए और वो उसे गोली मार दे। आप इतना गुस्सा क्यों हो रही हैं? मैंने तो डिसेंट तरीके से आपको प्रपोज़ल दिया है। हाँ, डिसेंट तरीके से। इनडिसेंट प्रपोज़ल, वो तल्ख़ लहजे में बोली। मोहतरमा, दुनिया तरसती है आहिल सिकंदर की तरफ से ऐसी ऑफ़र्स के लिए, और आप हैं कि नखरे दिखा रही हैं। बिगड़ कर कहा गया। जानती भी हैं कि मैं कौन हूँ। इनकार का लफ्ज़ मेरी डिक्शनरी में नहीं है। एक तो पहले मेरी ऑफ़र को रिजेक्ट कर दिया, अब ये भी नहीं एक्सेप्ट कर रही। सारी दुनिया को छोड़ के आपको ऑफ़र किया है, तो कोई तो ख़ास बात होगी ना आप में। मेरे प्रपोज़ल पे गौर करें और रात तक जवाब दे दें मुझे, लेकिन जवाब हाँ में होना चाहिए। और अगर ये प्रपोज़ल नहीं मंजूर तो पहले पर गौर करें। अब की बार अगर फिर से इनकार किया तो नताइज की ज़िम्मेदार आप खुद होंगी। आपकी रऊनत भरा धमकी अमेज़ अंदाज़ था। फ़ातिमा का तो इसके अल्फाज और अंदाज़ दोनों पर हैरानी और तैश से बुरा हाल हो गया। ओ हेलो मिस्टर, शर्म तो नहीं आती इतनी घटिया बात करते हुए? ऊपर से धमकी भी देते हैं। औरतों की इज़्ज़त करना किसी ने नहीं सिखाया आपको? अपनी शोहरत और दौलत का रौब किसी और पर जमाइए। मैं आपसे कतई इम्प्रेस होने वाली नहीं। सुपरस्टार होंगे आप अपने लिए और बाकी दुनिया के लिए, बट मेरे लिए माय फुड। और हाँ, ये गलत फहमी अपने दिल से निकाल दीजिए कि हर कोई आप जैसों को झुक के सलाम करेगा। मैं लानत भेजती हूँ आप पर, आपके नाम और पैसे पर, और आपकी ऐसी बेहुदा ऑफर्स पर। नफ़रत है मुझे तुम जैसे लोगों से जो सिर्फ नाम के मुसलमान हों, हराम खाते हों और हराम कमाते हों, जिनकी ज़िंदगी में हराम हलाल की तमीज़ ही ना हो। मैं आपकी धमकी से डरने वाली नहीं। जो करना है कर लो। और हाँ, दोबारा मुझे फ़ोन किया ना तो रिकॉर्डिंग करके मीडिया और पुलिस को दे दूँगी। शदीद गुस्से से एक ही सांस में बोलते हुए उसने फ़ोन काट दिया और नंबर को भी ब्लैक लिस्ट में डाल दिया। ये सोचे बगैर कि जिस नंबर को वो ब्लैक लिस्ट में डाल रही है, इस नंबर को हासिल करना हर शख्स की पहुंच में नहीं, और ना जाने इसकी कितनी फ़ैन्स तरसती होंगी उसका नंबर हासिल करने के लिए। मगर उसके लिए शायद आहिल सिकंदर एक आम इंसान में कोई फ़र्क नहीं था। तभी ज़ेरे लब उसे गालियों से नवाजते हुए नंबर को ब्लैक लिस्ट में डाल दिया। इस कदर इंसल्ट, इस कदर उसकी ज़ात की नफ़ी कर गई वो लड़की कि वो शशतर रह गया था। अपनी कनपट्टियों को सहलाने लगा तो अंदर एक लावा भड़कने लगा जिसकी रोह में सब कुछ बहता नज़र आ रहा था। अगर यही कॉल वो फ़ातिमा अब्दुर्रहमान के बजाय किसी ऐसी लड़की को करता जो उसकी फ़ैन होती, तो वो लड़की तो लाजमन खुशी के मारे बेहोश हो जाती। मगर ये फ़ातिमा थी जिसके नज़दीक ये कोई बड़ी बात नहीं थी कि एक मशहूर व मारूफ फिल्म स्टार उसे अहमियत दे रहा था। अगर वो उसकी फ़िल्में देख चुकी होती या गूगल पर उसके बारे में पढ़ चुकी होती तो उसे आहिल सिकंदर की वैल्यू और अपनी खुशकिस्मती का एहसास ज़रूर होता। मगर वो नहीं जानती थी कि एक ऐसा शख्स जिसकी एक झलक देखने के लिए लोग बेकरार रहते हैं, उसके मुंह पे इनकार और बेइज्जती का तमाचा मार के वो अपनी बर्बादी को दावत दे चुकी थी। इडियट इंसान, खुद को समझता क्या है? सामने आए तो मुंह तोड़ दूँ। वो गुस्से से बड़बड़ाई, जबकि वो दूसरी तरफ खोलते दिमाग से उसे तसव्वुर में अपने कदमों पर झुका हुआ देख रहा था। हाँ फराज, बोलो, काम हुआ? लहजे में बेताबी ही बेताबी और शदीद एज़तराब था। नहीं सर, एक्चुअली वो आज यूनिवर्सिटी नहीं आई। दूसरी तरफ फराज ने हिचकिचाते हुए जवाब दिया। अगर वो एक हफ़्ते तक यूनिवर्सिटी नहीं आई तो तुम हाथ पर हाथ धरे बैठ कर इंतज़ार करते रहोगे? वो गुस्से से बोला। नहीं सर, वो एक हफ़्ते छुट्टी नहीं करेंगी। 2 दिन बाद उसके पेपर स्टार्ट हो रहे हैं, वो ज़रूर आएगी। ठीक है, मैं परसों तक का वेट कर लेता हूँ, लेकिन अगर परसों तक काम ना हुआ तो मैं तुम्हें फ़ारिग कर दूँगा। इंतहाई सख्त लहजे में तनबीह की। बस नहीं चल रहा था कि फ़ातिमा अब्दुर्रहमान को फ़ौरन से उठवा के अपने कदमों में गिरा दे। उसका इनकार और उसकी बातें आहिल सिकंदर के दिमाग पर हथौड़े की तरह लग रही थी, मगर अपने अंदर उठते इश्तिआल पर वह वक्ती तौर पर काबू पा लिया था उसने। जी जी सर, आप फ़िक्र न करें। मैं फराज ने बौखला के यकीन दहानी करानी चाहिए, मगर आहिल ने कॉल ड्रॉप कर दी। परसों तक लाजमी काम करना होगा, वरना आहिल सर ने पक्का जॉब से निकाल देना है मुझे। खुद से बड़बड़ाते हुए वो अरसलान को कॉल मिलाने लगा। ब्लैक पैंट पर ब्लैक कोट पहने, सयाह गूगल्स लगाए, अपनी चार्मिंग पर्सनैलिटी समेत गार्ड और मैनेजर के साथ जैसे ही वो एवेन्यू स्टूडियो से बाहर निकला तो इंतज़ार में खड़े मीडिया के नुमाइंदों ने चारों तरफ से घेर लिया। सवालात और फ्लैश लाइट्स की एक बौछार थी जो उस पर पड़ रही थी।
آج وہ ایک مشہور مارننگ شو میں اپنی فلم ساتھیہ کی پروموشن کے لیے آیا تھا۔ شو میں آنے سے نہ صرف فلم کی پروموشن کا کام ہوا بلکہ شو چلانے والے چینل کو بھی دگنا فائدہ ہوا۔ آہل سکندر کی وجہ سے شو کی ریٹنگ کئی گنا بڑھ گئی تھی۔ یوٹیوب پر 1 گھنٹے میں ہی کئی ملین ویوز تھے۔ شو میں فلم کی ہیروئن مثال شیرانی بھی تھی۔ میڈیا سے بمشکل جان چھڑا کے گاڑی میں بیٹھا تو مثال شیرانی کی کال آ گئی۔ آہل، مجھے لگا شو کے بعد تم میرے ساتھ کچھ ٹائم سپینڈ کرو گے، مگر تم تو مجھے اگنور کر کے چلے گئے۔ دل بھر گیا ہے مجھ سے کیا؟ اداس اور شکایتی انداز تھا۔ نہیں، ایکچولی ایک فرینڈ کو ٹائم دیا ہے، سو ابھی وہیں جا رہا ہوں، فری ہو کے تم سے کانٹیکٹ کرتا ہوں، بے سار سے لہجے میں کہتا بنا اسے کوئی اور بات کہنے کا موقع دیے کال کاٹ دی۔ دوسری طرف مثال شیرانی اس کے یوں اگنور کرنے پر کھول کے رہ گئی۔ اچھی طرح جانتی ہوں کون سے فرینڈس کو ٹائم دیا ہوا ہے آہل سکندر خان، باقی ہیروئنس کی طرح مجھے بھی ٹیشو پیپر کی طرح استعمال کر کے پھینک دو گے؟ ایسا میں ہونے نہیں دوں گی۔ وہ دانت پیس کر بڑبڑا رہی تھی۔ سر، کہاں چلنا ہے؟ ڈرائیور نے پوچھا۔ گلبرگ، مختصر جواب دے کے وہ شان بے نیازی سے کھڑے کھڑکی سے باہر دیکھنے لگا۔ اس کے گلبرگ پہنچ کر ایک بلڈنگ کے سامنے اس نے مرسیڈیز رکوائی۔ سر پر کیپ پہنی، ماسک پہنا تاکہ کوئی آسانی سے پہچان نہ سکے۔ مینیجر اور گارڈ کو ڈرائیور کے ساتھ اس نے روانہ کر دیا اور خود لفٹ کے ذریعے 4تھی منزل پر واقع اپارٹمنٹ پر پہنچا۔ جیسے ہی اس نے بیل بجائی دروازہ فوراً کھل گیا۔ او تھینکس گاڈ، آخر کار آپ آ ہی گئے۔ دروازہ کھولنے والی شخصیت اس کے فوراً گلے لگ گئی۔ اس کے ایک ایک انداز سے لگ رہا تھا کہ وہ کس قدر بے چینی سے آہل کا انتظار کر رہی تھی۔ بس ڈارلنگ، شو سے فری ہو کے سیدھا تمہارے پاس ہی آ رہا ہوں۔ وہ اس کا ایک ہاتھ پکڑے دوسرا بازو بے تکلفی سے اس کے گلے میں ڈالے بیڈ روم میں آ گیا۔ یہ خاتون بھارتی نژاد امریکی فیشن ڈیزائنر سومی سہگل تھی، جس سے 8 ماہ پہلے لاس اینجلس میں ایک فیشن شو میں آہل سکندر کی ملاقات ہوئی تھی۔ تب سے وہ اس کے لیے پاگل ہوئی پھر رہی تھی۔ آہل سکندر پچھلے 8 ماہ سے اس کے ساتھ خفیہ ریلیشن شپ میں تھا۔ اس بات کی بھنک ابھی تک میڈیا کو نہیں پڑی تھی۔ مہینے میں ایک بار وہ اپنی ہی طرح کی مصروفیات سے ٹائم نکال کر سومی سے ملتا تھا۔ اگر خود ملنے نہ جا سکتا تو جس ملک میں بھی فلم کی شوٹنگ کر رہا ہوتا، سومی وہاں دوڑی چلی آتی۔ دونوں میڈیا کی پہنچ اور نظروں سے دور تنہائی میں ایک ساتھ وقت گزارتے تھے۔ پچھلے 1.5 مہینے سے وہ پاکستان میں ہی شوٹنگز میں مصروف تھا۔ اسی مصروفیات کی وجہ سے وہ اس سے نہیں مل پایا تھا، سو دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر وہ پاکستان چلی آئی تھی اور پچھلے 3 دن سے کراچی میں موجود تھی۔ اگرچہ سومی اس سے شادی کی خواہشمند تھی، مگر وہ یہ بھی جانتی تھی کہ لفظ شادی کی آہل کے نزدیک کوئی اہمیت نہیں تھی۔ نہ وہ شادی کر کے کسی ایک کا پابند ہو کے رہ سکتا تھا، نہ اپنی لاکھوں کروڑوں فینس کا دل توڑنا چاہتا تھا، سو وہ شادی والی خواہش دل میں دبائے آہل کی ان عنایات پر خوش تھی۔ جس دن وہ آئی تھی اسی دن آہل اس سے ملا تو تھا، مگر صرف 10 منٹ کے لیے۔ تب سے وہ اس کا بے صبری سے انتظار کر رہی تھی۔ ہوٹل میں ٹھہرنے کے بجائے اس نے اپارٹمنٹ لے لیا تھا، کیونکہ ہوٹل میں اسٹے کرنے کی صورت میں میڈیا کی نظروں میں آنے کا امکان زیادہ تھا۔ فی الحال میڈیا میں آہل سکندر کے ساتھ مثال شیرانی کا نام ہی لیا جا رہا تھا، کیونکہ فلم میں ساتھ کام کرنے کی وجہ سے وہ اس کے ساتھ زیادہ دکھی جا رہی تھی۔ سومی کی اچانک آمد کی وجہ سے آہل کی توجہ اب سومی کی طرف ہو گئی تھی، سو آج سومی کی وجہ سے وہ مثال شیرانی کو اگنور کر آیا تھا۔ اب جب تک سومی پاکستان میں ٹھہرتی، آہل کی نظر کرم صرف اسی پر ہی رہنی تھی، اور اب نہ جانے کب تک اس کا پاکستان میں رکنے کا ارادہ تھا اور کب تک آہل کی خفیہ آمد و رفت اس اپارٹمنٹ میں جاری رہنی تھی۔ سومی سہگل سے اس کی خفیہ افیئر کے بارے میں مینیجر سمیت اس کی ٹیم کے صرف چند لوگ ہی واقف تھے۔ ماسک، گوگلز وغیرہ اتار کے جوتوں سمیت بیڈ پر دراز تھا۔ بلیک سکرٹ میں گھٹنوں تک ننگی ٹانگوں اور سلیو لیس بازوؤں والی سومی سہگل اس کی باہوں کی قید میں اس کے ساتھ ہی لیٹی ہوئی تھی۔ جائز ناجائز رشتہ اور محرم نامحرم جیسے لفظوں سے بے نیاز وہ ایک دوسرے کے ساتھ مگن تھے۔ کب تک رکنے کا ارادہ ہے یہاں؟ وہ اس کے برہنہ بازوؤں پر ہاتھ پھیرتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ جب تک آپ کا مجھ سے دل نہیں بھر جاتا اور آپ مجھے خود جانے کا نہیں بولتے تب تک، وہ اداسی سے بولی۔ دیکھو سومی، تمہیں بنا بتائے یہاں نہیں آنا چاہیے تھا۔ میں آج کل بزی تھا، چند دن میں فری ہو کے تمہارے پاس امریکہ آ جاتا۔ جانتی ہو نا لاسٹ بار جب تم یہاں آئی تھی تو مسئلہ ہوا تھا، وہ اسے سمجھاتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ 6 ماہ پہلے بھی وہ اسے بنا بتائے پاکستان آ گئی تھی، پھر آہل کے پروڈکشن ہاؤس کے نزدیک ہی ایک فلیٹ کرائے پر لے لیا تھا۔ 1 مہینہ وہ رہی تھی۔ فلیٹ میں آہل کی خفیہ آمد و رفت اور سومی کی مشکوک سرگرمیوں کی وجہ سے بلڈنگ میں رہنے والے لوگوں کے ہنگامہ کرنے کی وجہ سے سومی کو وہ فلیٹ چھوڑ کر واپس امریکہ جانا پڑا تھا۔ یہ خبر اگرچہ میڈیا میں آئی تھی، مگر
کوشش کے باوجود میڈیا سومی سہگل کے بارے میں پتہ لگانے میں ناکام رہا تھا۔ کیا کروں؟ دل کے ہاتھوں مجبور ہو گئی تھی۔ 2 مہینوں سے آپ مجھے ملے نہیں۔ پھر میڈیا میں آپ کے اور مثال شرانی کے بارے میں سن کے چین سکون سب چلا گیا تھا، تو کیسے رہ پاتی بھلا؟ اس کے خوبصورت مغرور نقوش والے چہرے پر نگاہیں جمائے ہوئے بولی۔ بلا شبہ وہ وجاہت کا شاہکار تھا، چھا جانے والی سحر انگیز پرسنالٹی کا مالک۔ کاش یہ ہمیشہ کے لیے میرا ہو جاتا۔ دل سے ہمیشہ کی طرح ایک حسرت ابھری، ایک ایسی حسرت جس کا پورا ہونا ممکن نہیں۔ یہ بات وہ اچھی طرح جانتی تھی کہ آہل سکندر کے لیے صرف اور صرف ایک اچھی دوست ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ بلکہ وہ یہ بھی جانتی تھی کہ آہل سکندر کی زندگی میں جو بھی لڑکیاں آئیں وہ اس کے لیے صرف اور صرف ٹائم پاس ہی رہیں۔ مگر یہ سب جانتے بوجھتے بھی وہ پھر سے آہل کی جھولی میں گرنے کے لیے پاکستان چلی آئی تھی۔ وہ میری کو اسٹار ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ پھر میڈیا کا تو تمہیں پتہ ہے، وہ رائی کا پہاڑ بنا دیتا ہے۔ خیر چھوڑو، بہت ٹائم بعد ملے ہیں، باتیں تو بعد میں ہوتی رہیں گی، پہلے ایک دوسرے کو فیل تو کر لیں۔ اس کے چہرے پر جھکا تھا۔ سومی بھی سب بات اگنور کرتے ہوئے اس کی ان وقتی عنایات پر خوش ہوتی اس کا ساتھ دینے میں مصروف ہو گئی۔ رحمت بوا، بابا اور ممی رات کتنے بجے گھر آئے تھے؟ ڈائننگ ٹیبل پر اس کے لیے ناشتہ لگاتی ہوئی بوا سے فاطمہ نے پوچھا۔ بیٹا صاحب اور ظاہرہ بیٹا تو رات گھر نہیں آئے، بوا نے جوس کا گلاس اس کے آگے رکھتے ہوئے کہا۔ کیا؟ بابا لوگ رات گھر نہیں آئے اور آپ مجھے اب بتا رہی ہیں؟ بوا، وہ پریشان ہو کے بولی۔ بیٹا پریشانی کی بات نہیں، صبح صاحب کا فون آیا تھا، وہ 9 بجے تک آ جائیں گے۔ کل جاتے وقت وہ مجھے بتا کے گئے تھے کہ شاید رات کو نہیں آ سکیں گے، اور آپ کو بتانے سے منع کیا تھا کہ آپ پریشان ہو جائیں گی، اسی لیے میں نے آپ کو نہیں بتایا۔ رحمت بوا نے تفصیل بتائی۔ کیا ممی کی طبیعت زیادہ خراب تھی؟ اسے تشویش ہوئی۔ ہاں بیٹا، سائرہ بیٹی کی طبیعت بہت زیادہ خراب تھی، اللہ پاک اسے صحت و تندرستی عطا کرے، بوا خلوص دل سے بولی۔ آمین۔ بوا، وہ ان کو اٹھا کے ناشتہ بھی کرا دیں اور اسکول کے لیے تیار بھی، اور جب بابا لوگ آ جائیں تو مجھے بتا دیجیے گا، میرے ایگزامز ہونے والے ہیں، میں اپنے روم میں اسٹڈی کرنے جا رہی ہوں۔ تھرمس سے اپنے لیے چائے نکالتے ہوئے بوا کو ہدایت دیں، پھر چائے کا مگ اٹھا کے وہ اپنے کمرے میں آئی اور بکس لے کے بالکنی میں آ گئی۔ 2 گھنٹے بعد رحمت بوا نے اسے عبد الرحمن اور سائرہ کے آنے کی اطلاع دی۔ ان کے چہروں پر واضح پریشانی تھی۔ پوچھنے پر جو خبر اسے سننے کو ملی اس نے اسے ہلا کے رکھ دیا۔ سائرہ رحمان کو برین ٹیومر تھا، وہ بھی مادہ رسولی جس کی جڑیں دماغ میں پھیل چکی تھی۔ واحد حل آپریشن تھا، مگر اس میں بھی بہت رسک تھا، 100 میں سے 10% کامیابی کا امکان تھا۔ اس خبر نے اس کے حواس معطل کر دیے تھے۔ اگرچہ سائرہ اس کی سوتیلی ماں تھی، مگر اس نے فاطمہ کے ساتھ سگی ماؤں والا سلوک نہیں کیا تو سوتیلی ماؤں والا سلوک بھی کبھی نہیں کیا تھا۔ ایک انسیت سی ہو گئی تھی فاطمہ کو ان سے، سو ان کی بیماری کا سن کے اسے حقیقتاً افسوس ہوا۔ تو بابا، اب کیا ممی آپریشن کروائیں گی؟ عبد الرحمن صاحب کے لیے چائے بنا کے لے آئی تو کپ تھما کے ان کے پاس بیٹھتے ہوئے بولی۔ وہ اس وقت لاؤنج میں بیٹھے تھے۔ اگر نہ کروائیں تو بھی زیادہ سے زیادہ 6 مہینے کا ٹائم بتایا ہے ڈاکٹرز نے۔ مایوسی ان کے لہجے سے عیاں تھی۔ اس وقت وہ خود کو اتنا ہی لاچار اور بے بس محسوس کر رہے تھے جتنا 11 سال پہلے ہاندا کی بیماری کے ٹائم۔ پریشان نہ ہو بابا، انشاءاللہ سائرہ ممی ٹھیک ہو جائیں گی۔ حیات فاطمہ اپنے پیارے بابا کی پریشانی دیکھتے ہوئے بولی۔ کچھ دیر انہیں تسلی دینے کے بعد اپنے کمرے میں آ گئی اور حورین کو کال کرنے لگی۔ شکر ہے آخر کار تمہیں مجھ پر رحم آ ہی گیا، پہلی بیل پر کال ریسیو کرتے ہوئے حورین کی شکوہ بھری آواز گونجی۔ ہاں، کیونکہ میں بہت سیڈ ہوں، تمہارے علاوہ کس سے شیئر کرتی، اسی لیے ناراضگی ختم کرنا پڑی۔ کیا ہوا فاطمہ؟ اس کی آواز سے چھلکتی پریشانی کو محسوس کرتے وہ فکر مند ہوئی۔ سائرہ ممی کو برین ٹیومر ہے، بابا بہت پریشان ہے، مجھ سے ان کی پریشانی دیکھی نہیں جاتی، ڈاکٹرز نے آپریشن کا کہا ہے، بہت رسکی ہے۔ وہ اسے ساری بات بتانے لگی۔ تم پریشان نہ ہو، اللہ پر بھروسہ رکھو، انکل آنٹی کو تسلی دو، انشاءاللہ آنٹی جلد ٹھیک ہو جائیں گی۔ حورین بھی سن کے پریشان ہو گئی۔ تقریباً 1 گھنٹہ اس کی حورین سے بات ہوتی رہی۔ حورین اس کا ذہن بٹانے کے لیے ہلکا پھلکا سا مذاق کرتی رہی۔ فاطمہ کا بھی دھیان بھٹ گیا۔ فاطمہ سے بات کر کے دماغ کچھ فریش ہوا تو وہ پڑھائی میں لگ گئی۔ سپہر تک وہ اسٹڈی کرتی رہی، لنچ بھی اپنے کمرے میں کیا۔ اس دوران 2 بار وہ سائرہ ممی کے روم میں ان کی طبیعت کا پوچھنے گئی۔ اس کے بعد سارا ٹائم وہ اپنی اسٹڈی میں مصروف رہی۔ رات کو ملازمہ کے بلانے پر کھانے کی ٹیبل پر آئی تو سائرہ ممی بھی بیٹھی ہوئی تھیں۔
شاید روتی رہی تھیں کیونکہ آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں۔ ہمیشہ نقص سے تیار رہنے والی سائرہ رحمان اس وقت سادہ سے حلیے میں اسے سالوں کی بیمار لگ رہی تھیں۔ وہ خاموشی سے کرسی پر بیٹھ گئی اور اپنے لیے پلیٹ میں سالن ڈالنے لگی۔ فاطمہ بیٹا، ہماری پرسوں شام لندن کی فلائٹ ہے۔ پیچھے سب تمہیں سنبھالنا ہوگا، اپنا اور مون کا خیال رکھنا ہوگا، اپنے ایگزامز کی بھی اچھے سے تیاری کرنا، اپنی ممی کے لیے دعا کرنا۔ کھانے کی ٹیبل پر چھائی خاموشی کو عبد الرحمن کی آواز نے توڑا۔ وہ تینوں بے دلی سے کھانا کھا رہے تھے جبکہ مون ٹی وی لاؤنج میں نوڈلز کھاتے ہوئے کارٹون دیکھ رہا تھا۔ جی بابا، فاطمہ نے آہستہ سے کہا تو عبد الرحمن نے مطمئن ہوتے سر ہلایا، نیپکن سے ہاتھ صاف کیے اور ڈائننگ ٹیبل سے اٹھ گئے۔ پیچھے فاطمہ اور سائرہ رہ گئی تھیں، دونوں ہاتھ ٹیبل پر رکھے کھانے کو اگنور کیے کسی غیر مرئی نقطے پر نگاہیں مرکوز کیے بیٹھیں۔ وہ فاطمہ کو کسی گہری سوچ میں ڈوبی ہوئی لگی۔ اس وقت فاطمہ کو ان کی حالت پر بے پناہ ترس آیا۔ اس کا دل کیا کہ وہ انہیں تسلی دے۔ ابھی وہ اپنے دل میں ایسے الفاظ سوچ رہی تھی جس سے انہیں کچھ حوصلہ ہو۔ سائرہ نے اچانک اس کی طرف دیکھا اور بھیگے لہجے میں بولی، فاطمہ، تم مجھ سے نفرت تو نہیں کرتی نا؟ یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ میں آپ سے کیوں نفرت کرنے لگی بھلا؟ فاطمہ کو حقیقتاً شوق لگا ان کی بات پر، وہ بھونچ کر رہ گئی۔ پھر مجھ سے ایک وعدہ کرو گی؟ اور ایک اور وعدہ یہ بھی کہ تم اس وعدے کو اچھی طرح نبھاؤ گی؟ امید بھری نگاہوں سے دیکھتے ہوئے کہا، جی ضرور، میں آپ سے ہر وہ وعدہ کروں گی جو آپ کہیں گی، فاطمہ نے انہیں یقین دلانے والے انداز میں کہا۔ چند لمحے وہ خاموش رہیں، پھر گہری سانس لے کر بولیں، میں نہیں جانتی میرا آپریشن کامیاب ہوگا یا نہیں، مگر اتنا ضرور جانتی ہوں کہ کامیابی کے چانسز بہت کم ہیں۔ میں اگر نہ رہوں تو تم مون کا بہت خیال رکھو گی، اس سے بھی بڑھ کر رکھو گی جیسے ابھی رکھتی ہو، یعنی اپنی جان سے بھی بڑھ کر رکھو گی۔ اسے کبھی میری کمی محسوس نہیں ہونے دو گی۔ میری خواہش اسے آرمی میں بھیجنے کی تھی، میری خواہش تم اس سے پوری کرواؤ گی۔ وعدہ کرو فاطمہ، کرو گی نا ایسا؟ بات کے اختتام پر ان کی آواز اور لہجہ ہی نہیں بلکہ بھی بھیگ چکی تھی۔ اب وہ آس بھری نظروں سے فاطمہ کی طرف دیکھ رہی تھی۔ آپ ایسا کیوں کر رہی ہیں؟ آپ کو کچھ نہیں ہوگا انشاءاللہ، آپ کا آپریشن کامیاب ہوگا، آپ بالکل ٹھیک گھر واپس آئیں گی۔ فاطمہ کے دل کو کچھ ہوا تھا۔ نہیں، جو کچھ میں نے تم سے کہا اس کا وعدہ کرو مجھ سے، وہ بضد ہوئیں۔ جی وعدہ کرتی ہوں میں کہ مون کا اپنی جان سے بھی بڑھ کر خیال رکھوں گی۔ موت اور زندگی کے پینڈولم میں جھولتے انسان کو تسلی دینا ضروری تھا۔ تھینک یو سو مچ فاطمہ، تم نے میرا بوجھ ہلکا کر دیا۔ اب اگر موت بھی آئی تو سکون سے مروں گی۔ اور ہاں، اپنے بابا کا بھی خیال رکھنا، انہیں اکیلا مت ہونے دینا۔ آخری لفظ سرگوشی نما انداز میں کہتے وہ نم آنکھوں کے ساتھ ٹیبل سے۔ دوسرے دن سنڈے تھا۔ صبح صبح ہی فضا بھابھی کی کال آ گئی، آج لنچ پہ تم نے آنا ہے؟ گھر میں پہلی پریشانی کی وجہ سے وہ ان سے معذرت کرنا چاہ رہی تھی، مگر اسی وقت سائرہ وہاں آئیں۔ موبائل اسپیکر پر تھا تو انہوں نے سن لیا اور فاطمہ کو اشارے سے منع کر دیا تھا۔ پھر فون خود لے کر فضا سے بات کرنے لگی اور فاطمہ کے آنے کا یقین دلایا۔ اگرچہ فضا نے انہیں بھی ساتھ آنے کو کہا مگر وہ طبیعت کی خرابی کا کہہ کے ٹال گئیں۔ فاطمہ کو فضا کے گھر جانے کی تاکید کر کے وہ مون کے ساتھ قریبی پارک میں چلی گئیں۔ 2 دن بعد ان کی فلائٹ تھی۔ کل سے وہ زیادہ سے زیادہ ٹائم اپنے بیٹے کے ساتھ گزار رہی تھیں۔ ٹی پنک لان کاٹن کی شرٹ فراک پر کریم کلر کی کڑھائی کی گئی تھی، ساتھ ہی کریم کلر کا ٹراؤزر اور اسی رنگ کا دوپٹہ لیے وہ کھلے ہوئے گلاب کی مانند تر و تازہ لگ رہی تھی۔ آگے کے بالوں کو پیچھے کی طرف موڑ کے چھوٹا سا کیچر لگا دیا تھا اور باقی بالوں کو کھلا رہنے دیا کیونکہ کچھ دیر پہلے نہانے کی وجہ سے ذرا گیلے تھے۔ لائٹ سا میک اپ کیے، پیروں میں نفیس سی سینڈل پہنے، تیاری کو فائنل ٹچ دے کر وہ بنگلے سے باہر آئی۔ ڈیفنس ایریا میں قطار در قطار بنگلے تھے۔ TC اسٹریٹ کا آخری بنگلہ فضا کا تھا۔ وہ اس کے گیٹ پر پہنچی تو چوکیدار نے فوراً گیٹ کھول دیا۔ صدر دروازے سے اندر داخل ہوتے ہوئے اس کی نظر فارس بھائی پر پڑی جو سامنے ہی بیٹھے کسی سے باتیں کرنے میں مگن تھے، جبکہ دوسرے بندے کی اس کی طرف سے پشت تھی، سو وہ جان نہیں پائے کہ وہ کون ہے۔ ارے فاطمہ، آؤ آؤ، کیسی ہو؟ فارس بھائی کی اس پر نظر پڑی تو خوش دلی سے مسکراتے ہوئے کہا۔
السلام علیکم۔ وہ کچھ جھجکتے ہوئے آگے بڑھی۔ وعلیکم السلام۔ ارے حسن، ان سے ملو، یہ فاطمہ ہے، فضا کی دوست۔ فارس کے کہنے پر اس بندے نے سائڈ پر گردن گھمائی تو فاطمہ عبد الرحمن تو مارے حیرت کے اپنی جگہ منجمد ہو گئی، جبکہ وہ بندہ تو ایک لمحے کو سانس لینا بھول گیا۔ نیلی آنکھوں پر لمبی پلکوں کا سایہ تھا، سنہری مائل بھورے بال سنہری جلد کے ساتھ بہت بھلے لگ رہے تھے۔ اس کے ہونٹوں پر کوئی لپسٹک نہیں تھی مگر بہت سرخ لگ رہے تھے۔ ٹی پنک اور کریم کلر کی کمبینیشن کے ساتھ وہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ وہ صرف ایک لمحے کے لیے مبہوت ہوا تھا، پھر فوراً سنبھل کر نظروں کا زاویہ چینج کر لیا۔ وہ اسے وہاں دیکھ کر کافی حیران تھا۔ فضا بھابھی کہاں ہیں؟ جلد ہی فاطمہ نے خود کو شوق سے نکالا، مگر کچھ سمجھ میں نہیں آیا کہ کیا بولے تو فوراً سے فضا کا پوچھا۔ کچن میں؟ فارس نے جواب دے کے چانچتی ہوئی نظر سے دونوں کو دیکھا۔ ان کے ایک دوسرے کو دیکھنے کے انداز سے ہی اسے کچھ اندازہ ہو گیا تھا۔ کیا تم دونوں ایک دوسرے کو جانتے ہو؟ فاطمہ عبد الرحمن کے وہاں سے بھاگتے ہی فوراً حسن کی طرف متوجہ ہوا۔ ہاں، یونی میں اسٹوڈنٹ ہے میری۔ بنا اس کی طرف دیکھے لاپرواہی سے جواب دیتے وہ اپنے موبائل کی طرف متوجہ ہو گیا، جبکہ فارس کے ہونٹوں پر معنی خیز مسکراہٹ آئی۔ بھابھی، فضا بھابھی۔ وہ تیزی سے کچن میں داخل ہوئی جہاں فضا ملازمہ کے ساتھ ڈشز تیار کروا رہی تھی۔ ارے فاطمہ، آ گئی تم؟ وہ اسے دیکھ کے خوش ہوئیں۔ یہ آپ کے گھر میں ارتضیٰ سر کیسے؟ ارے تم جانتی ہو اسے؟ انہیں خوشگوار حیرت ہوئی۔ ہاں، یہ ہمارے زوولوجی کے پروفیسر ہیں، مگر یہ یہاں؟ اس کی آنکھوں میں تحیر تھا۔ یہ میرا بھائی ہے حسن، جس کا میں تم سے ذکر کیا کرتی تھی۔ اچھا، تو تم اس کی اسٹوڈنٹ ہو؟ وہ مسکرائیں۔ او ہو، حسن یعنی ارتضیٰ حسن، وہ خود سے بولی۔ ویسے کیسی ٹیچر ہیں حسن؟ سخت تو نہیں؟ سخت؟ اس نے آنکھیں پھیلائی۔ یہ سخت لفظ تو بہت چھوٹا ہے ان کے لیے۔ ایک نمبر کے ظالم جلاد پروفیسر ہیں آپ کے بھائی، سب اسٹوڈنٹس کا خون خشک کیے رکھتے ہیں۔ فاطمہ کو اپنی 2 دن پہلے والی بے عزتی یاد آ گئی جو پریزنٹیشن کے دوران انہوں نے کی تھی۔ کھیرے کا ٹکڑا منہ میں رکھتے ہوئے وہ تیوری چڑھا کے بولی، جبکہ فضا کھلکھلا کے ہنس پڑی۔ اچھا، میں آج اس کے کان کھینچوں گی، تمہارے ساتھ سختی نہیں کرے گا۔ نہیں نہیں بھابھی، اس کی کوئی ضرورت نہیں۔ وہ کیا سوچیں گے کہ میں نے آپ سے سفارش کروائی؟ ویسے بھی مجھے کوئی مسئلہ نہیں، مجھے تو ایسے اسٹرکٹ اور اصول پسند اساتذہ ہی پسند ہیں۔ وہ جلدی سے بولی، مبادہ کہیں فضا بھابھی کہہ ہی نہ دیں۔ اچھا واقعی؟ یعنی حسن تمہیں پسند ہے؟ وہ شرارت سے مسکرا کر پوچھ رہی تھی۔ ہاں نہیں، کہ اس طرح کے اساتذہ مجھے پسند ہیں، گڑبڑا کر بولی۔ مگر فضا کا مسلسل مسکرانا اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ آپ مسکرا کیوں رہی ہیں؟ وہ چڑھ گئی۔ کچھ نہیں، ایسے ہی۔ میکرونی تیار ہو گئی ہے، باقی کام رشیدہ دیکھ لے گی، چلو ہم ڈرائنگ روم میں چلتے ہیں، انہوں نے بات بدلتے ہوئے کہا، جبکہ وہ ڈرائنگ روم کا سن کے بدک اٹھی۔ نہیں نہیں بھابھی، میں وہاں نہیں جاؤں گی، وہاں ارتضیٰ سر بیٹھے ہوں گے، وہ منمنائی۔ تو کیا ہوا؟ وہ تمہیں ڈانٹیں گے تھوڑی نا، میں ہوں نا، فضا نے پیار سے سمجھاتے ہوئے کہا۔ مگر وہ ڈرائنگ روم میں جانے پر راضی نہیں ہوئی، لیکن فضا بھی اپنے نام کی ایک ہی تھی، ہاتھ پکڑ کے زبردستی ڈرائنگ روم میں لے آئی۔ فضا کے ساتھ اسے آتا دیکھ کر ارتضیٰ حسن نے پل کے پل نظر اٹھا کے اس کی طرف دیکھا تو وہ فوراً نظریں جھکا گئی۔ جتنی دیر وہاں بیٹھے رہے فضا اور فارس ہی بولتے رہے، جبکہ وہ دونوں ایک دوسرے سے لا تعلق نظریں جھکائے ان دونوں کی باتوں کا جواب صرف ہاں ہوں میں دیتے رہے، جبکہ اس کے دوران فارس مسلسل مسکراتی ہوئی معنی خیز نگاہوں سے ارتضیٰ کی طرف دیکھتا رہا، مگر ارتضیٰ اسے اگنور کیے بیٹھا رہا۔ اکیلے میں فارس کی خبر لینے کا ارادہ رکھتا تھا، کیونکہ بہنوئی اور سالے کے علاوہ دونوں میں دوستی اور بے تکلفی کا رشتہ بھی تھا۔ 20 منٹ بعد فاطمہ ملازمہ نے لنچ لگنے کی اطلاع دی۔ وہ سب ڈائننگ ہال میں آ گئے۔ فاطمہ فضا کے ساتھ بیٹھی، مگر کرسی اس کی عین ارتضیٰ حسن کے سامنے تھی۔ پہلے وہ وہاں کے بیٹھی تھی،
ارتضیٰ حسن بعد میں آ کر بیٹھا تھا، سو وہ چیئر چینج بھی نہیں کر سکتی تھی۔ اور فاطمہ، سائرہ آنٹی کی طبیعت اب کیسی ہے؟ فضا بتا رہی تھی کہ ٹھیک نہیں تھی۔ وہ جو سر جھکائے بےحد تکلف سے آہستہ آہستہ کھا رہی تھی، فارس بھائی کے مخاطب کرنے پر سر اوپر اٹھایا۔ جی ٹھیک نہیں ہے، برین ٹیومر کی تشخیص ہوئی ہے، وہ دھیرے سے بولی۔ اوہ ہو، سو سیڈ، اللہ پاک انہیں صحت دے۔ کہاں پہ ٹریٹمنٹ چل رہا ہے؟ بابا امریکہ لے جا رہے ہیں انہیں آپریشن کے لیے۔ اوہ ہو، کب؟ پرسوں، آہستہ آواز میں جواب دے رہی تھی۔ بہت رسکی آپریشن ہے سائرہ آنٹی کا، برین سرجن احتشام خان نے آپریشن کے لیے امریکہ ہی کا کہا ہے، وہاں ڈاکٹرز کی ایک ٹیم تشکیل دی جا رہی ہے۔ اب کہ فضا خود فارس کو تفصیل سے آگاہ کر رہی تھی، فون پر ہی وہ فاطمہ سے ساری بات سن چکی تھی۔ اچھا فاطمہ، تم بالکل پریشان مت ہونا، آنٹی کا آپریشن انشاءاللہ کامیاب ہوگا، خود کو اکیلا مت سمجھنا، کوئی بھی مسئلہ ہو تو ہمیں لازمی بتانا۔ فضا سے ڈیٹیل سن کے انہیں خاصا افسوس ہوا تو انہوں نے خلوص دل سے فاطمہ کو مخاطب کیا، جس نے صرف سر ہلانے پر اکتفا کیا۔ جیسے ہی کھانے کی ٹیبل سے سب اٹھے، وہ ان دونوں سے اجازت لے کر واپس آ گئی، حالانکہ وہ اسے چائے پر روک رہے تھے، مگر حیا نے معذرت کر لی۔ انہیں خدا حافظ کہتے وقت اس کی ایک غیر ارادی نگاہ ارتضیٰ حسن پر پڑی، جو کہ اپنے موبائل کی طرف متوجہ تھا۔ آہل، تم فارغ ہو تو شام کو میرے ساتھ اپنی آنٹی کی طرف چلنا۔ کتنے بجے جانا ہے آپ کو؟ وہ جو سیل فون پر بزی تھا، ماں کی بات قطعاً نظر انداز نہ کر سکا۔ شام 6 بجے۔ اوہ، میرا تو ایک کمرشل کے لیے شوٹ ہے، آپ کہیں تو ڈرائیور کے ساتھ گاڑی بھجوا دوں گا، اس نے معذرت کی۔ وہ تو ٹھیک ہے، مگر میں چاہ رہی تھی کہ تم بھی ساتھ چلو۔ ماں کے دل میں چھپی خواہش فاریہ سمجھ گئی تھی، تبھی مسکرائی۔ بھائی، موم چاہتی ہیں آپ ساتھ چلیں اور رباب سے بھی مل لیں۔ رباب فائزہ سکندر کی بھانجی تھی، جو کہ حال ہی میں امریکہ سے فیشن ڈیزائننگ کی ڈگری لے کر آئی تھی۔ اس کے علاوہ ٹی وی کے لیے ڈرامے بھی لکھتی تھی۔ موم نے اسے جانچتی نظروں سے گھورا، مگر وہ مسکرا دی۔ تم لوگ تو بات کا بتنگڑ بنا دیتے ہو، ساتھ چلنے کا مطلب یہ نہیں، اور اگر ہو بھی تو کیا حرج ہے؟ تمہاری شادی کے بعد آہل کو بھی زیادہ دیر نہیں چھوڑوں گی۔ موم نے اپنے ارادے ظاہر کیے۔ پہلے اس بیچارے کی تو کروائیں جو کرنا چاہتا ہے، آہل نے کان کھجاتے ہوئے کہا۔ اشارہ عبیر کی طرف تھا۔ اس کی تو میں اچھے سے کرواتی ہوں نا، جس منحوس ماری کا نام لے رہا ہے وہ، فائزہ سکندر غصے سے بولی۔ موم مان جائے نا، زندگی تو اس نے گزارنی ہے، اگر وہ کرنا چاہتا ہے تو، آہل نے انہیں قائل کرنا چاہا، جبکہ عبیر کو وہ کہہ چکا تھا کہ اس سلسلے میں وہ اس کی کوئی ہیلپ نہیں کرے گا، مگر پھر بھی کرنے کی کوشش کی۔ اس کو چھوڑو، اپنی بات کرو تم، فائزہ سکندر نے اسپاٹ لہجے میں کہا۔ بھائی سنبھل جائیے، موم کے ارادے ٹھیک نہیں، فاریہ نے چھیڑا۔ بھائی کوئی پسند وسند ہے تو بتا دیں، پھر نہیں کہنا کہ موقع نہیں دیا۔ زین نے آئس کریم سے مکمل انصاف کرتے ہوئے سٹیئرز پر بیٹھے بیٹھے ہانک لگائی۔ موقع کیوں نہیں دیا گیا؟ ہمارے بھائی کوئی عام سے بندے تھوڑی ہیں، ملک کے جانے مانے ہینڈسم ڈیشنگ سپر سٹار ہیں، پوری دنیا جانتی ہے انہیں، لاکھوں لڑکیوں کا خواب ہے یہ، ان کے لیے کوئی ایسی ویسی لڑکی تھوڑی لائیں گے۔ چراغ لے کے ڈھونڈنے جائیں گے۔ چراغ لے کے؟ فاریہ نے ازلی معصومیت سے کہا۔ آہل نے فون کا سلسلہ منقطع کیا، پھر چلتا ہوا مسکراتا ہوا ان کی طرف آ گیا۔ تم لوگ میری جان چھوڑنے کا کیا لوگے؟ کیا مطلب بھائی؟ ہم تو آپ کا گھر بسانے کی بات کر رہے ہیں، آپ کے فائدے کی بات، کیونکہ اگر ہم نہیں سوچیں گے تو آپ تو اس طرح لڑکیوں کا دل توڑتے رہیں گے اور ساری زندگی کنوارے رہیں گے، فاریہ نے منہ بنا کے کہا۔ اللہ نہ کرے میرے بچے کے سہرے کے پھول بھی کھلیں گے، فائزہ سکندر نے فاریہ کو گھورا، پھر اٹھ کے باہر چلی گئیں۔ ان کے پیچھے فاریہ بھی مسکراتے ہوئے باہر نکل گئی۔ بھائی ایک بات پوچھوں، آج کل آپ کی کس سے ڈیٹ چل رہی ہے؟ زین اٹھ کے اس کے قریب آ بیٹھا اور رازدارہ انداز میں پوچھا۔ تم کیوں پوچھ رہے ہو؟
आहिल ने आबरू चुका के उसे देखा। वो एक्चुअली मैं रात यूट्यूब पर देख रहा था, लिखा था आहिल सिकंदर मिसाल शेरानी को डेट कर रहे हैं और बहुत जल्द इससे शादी भी करने वाले हैं। यूट्यूब पे सब बकवास होती है, यूट्यूब की ख़बरों पे ध्यान मत दिया करो। वो मैसेजेस चेक करता हुआ बोला। अच्छा भाई, वो आपकी अमेरिकन फ्रेंड आजकल कहाँ है? कौन सी अमेरिकन? लापरवाही से पूछा। वही भारतीय नज़ाद अमरीकी प्राइवेट सहेली आपकी, उसने दांत निकालते हुए कहा। आहिल ने फ़ौरन चौंक कर उसकी तरफ देखा। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट देखकर समझ गया और दांत पीस कर बोला, ये मेरी सारी पर्सनल न्यूज़ तुम्हें फराज देता है ना? आज इस इडियट की खबर लूँगा मैं। नहीं भाई, उसने नहीं। जैन की मुस्कुराहट सिमट गई। इसी वक्त कॉल आ जाने पर आहिल की सारी तवज्जो कॉल की तरफ मबजूल हो गई। हाँ बोलो फराज। कॉल पिक करके वो जैन से फासले पर चला गया। अंदाज में बेचैनी थी। सर, काम हो गया। दूसरी तरफ फराज ने खुशखबरी सुनाई। वेरी गुड, मैं आ रहा हूँ। कॉल का सिलसिला मुनक़ता करते ही वो तेज़ तेज़ कदमों से बाहर निकल गया। मेज़ पर किताबें फैलाए वो स्टडी में मसरूफ़ थी। परसों से उसके पेपर्स स्टार्ट हो रहे थे, इसलिए पिछले 3-4 दिनों से वो यूनिवर्सिटी नहीं जा रही थी। ड्राइवर को भेज के रोल नंबर स्लिप मंगवा ली थी। उस वक्त दिन के 3 बज रहे थे। मून स्कूल से वापस आके खेल रहा था। अब्दुर्रहमान और सायरा कल रात की फ़्लाइट से ही अमेरिका जा चुके थे। घर में उसके और मून के अलावा रहमत बुआ, माली बाबा और चौकीदार था। रहमत बुआ किचन में खाना बना रही थी, जबकि वो इन्हमाक से स्टडी में खोई हुई थी कि अचानक से फ़ोन की घंटी ने उसके इन्हमाक को तोड़ के खलल पैदा किया। बेजार से अंदाज में मोबाइल उठाया तो स्क्रीन पर फ़रहीन के नंबर को देखकर परेशानी के बल पड़े। अब ये क्यों मुझे कॉल कर रही है? नागवारी से बड़बड़ाते हुए कॉल काट दी। अगले ही पल उसका मैसेज आया। फ़ातिमा, खुदा के लिए मेरी कॉल अटेंड करो, बहुत मुश्किल में हूँ। मैसेज पढ़ते ही अपनी हमदर्दाना फितरत की वजह से उसकी साबका हरकत को इग्नोर करते हुए अगले ही पल उसे कॉल मिलाई। क्या हुआ? ना चाहते हुए भी लहजे की कड़वाहट पर काबू पा के पूछा तो दूसरी तरफ से उसकी घबराई हुई आवाज़ कानों से टकराई। फ़ातिमा, फ़ातिमा, मैं तुम्हारे घर आ रही थी। यहाँ रोड पे मेरा एक्सीडेंट हो गया, प्लीज़ जल्दी आओ। वो शायद रो रही थी। क्या? कहाँ कहाँ हुआ है एक्सीडेंट? तुम्हारे घर के सामने वाले रोड पे। प्लीज़ मेरी हेल्प करो, जल्दी आओ। वह हनूज़ रो रही थी। फ़ातिमा फ़ौरन बौखला के उठी। ओके ओके, तुम रो मत, मैं अभी आ रही। मोबाइल टेबल पर फेंक के वो बाहर की तरफ भागी। चौकीदार ने उसे भाग के आता देख के फ़ौरन गेट खोल दिया। फ़ातिमा बीबी, क्या हुआ? मगर वो बिना जवाब दिए भाग के बाहर निकली। गली क्रॉस करते सामने ही मेन रोड था। वो भाग के रोड पे आई, मगर फ़रहीन उसे दिखाई नहीं दी। फूली सांसों के साथ मुतलाशी निगाहों से वो इधर उधर देख रही थी कि एक ग्रे कलर की गाड़ी उसके बिल्कुल करीब आकर रुकी। वो ना समझ पाई और ना ही संभल पाई कि नहायत ही तेज़ी से उससे अंदर खींच लिया गया। चीखने के लिए मुंह खोलना चाहा, मगर किसी आहिनी हथेली ने उसका मुंह अपने कब्ज़े में ले लिया। चंद सेकंड तड़पने के बाद वो होशो हवास से बेगाना हो गई थी। एक बार फिर से वो दोस्त के हाथों धोखा खा गई थी।